آمنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون صدق الله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد برادران اسلام، یہ دنیا جس میں ہم جی رہے ہیں، یہ دنیا جس میں ہم بس رہے ہیں، یہ دنیا امتحان گاہ ہے، یہ دنیا آرام گاہ بھی نہیں ہے، یہ دنیا سیر گاہ بھی نہیں ہے، یہ دنیا تماشا گاہ بھی نہیں ہے، یہ دنیا امتحان گاہ ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے۔ اگر کوئی اسے آرام گاہ سمجھے گا تو اس کا بالکل اسی طرح کا انجام ہوگا جس طرح موٹر وے پہ آپ جا رہے ہوں، لکھا ہوا ہو کہ آرام گاہ اتنے کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، لیکن آپ لکھے ہوئے کو نظر انداز کر کے موٹر وے کے سینٹر میں اپنی گاڑی کو کھڑا کر لیں اور آپ سمجھیں کہ یہ آرام گاہ ہے۔ آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے کہ اس غلطی کا خمیازہ اور اس غلطی کا انجام کیا ہوگا۔ ایک تیز رفتار گاڑی آپ کی گاڑی سے، آپ کے وجود سے ٹکرائے گی، پھر آپ کا بھی کچھ نہیں بچے گا اور آپ کی گاڑی کا بھی کچھ نہیں بچے گا۔ کس نے آپ کو کہا تھا کہ آپ موٹر وے کے سینٹر میں کھڑے ہو کر اس جگہ کو آرام کا تصور کر لیں؟ بالکل اسی طرح ہے کہ جن لوگوں نے دنیا کو آرام گاہ سمجھا ہے وہ اسی انجام سے دوچار ہوئے ہیں، ان کا کچھ باقی نہیں بچا ہے۔ اور جن لوگوں نے اس دنیا کو امتحان گاہ سمجھا ہے، سچی بات یہ ہے کہ وہ کائنات کے اندر سرخرو ٹھہرے ہیں اور آخرت میں بھی کامیابی ان کی منتظر ہے۔ امتحان گاہ کو ہم جانتے ہیں، ہم نے خود بھی امتحان دیے ہیں اور امتحان گاہ کا ماحول بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کس قدر سنجیدگی ہوتی ہے، کس قدر خاموشی ہوتی ہے، کس قدر سکون اور اطمینان کا ماحول ہوتا ہے۔ ایک ایک منٹ کی پلاننگ کر کے طالب علم اس کو استعمال کرتا ہے کہ 3 گھنٹے مجھے ملے ہوئے ہیں اور تین گھنٹوں میں نے سارے سوال کو حل کرنا ہے اور ان کا جواب دینا ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ دنیا، اس کا ایک ایک پل اسی سنجیدگی کے ساتھ گزارنے کی ضرورت ہے جس طرح کمرہ امتحان میں ایک طالب علم اپنے پیپروں کو حل کرتے ہوئے سنجیدگی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اللہ پاک نے بالکل واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ پاک نے اس موت کو اور اس زندگی کو محض اس لیے پیدا کیا ہے لیبلوکم، تاکہ وہ تمہیں آزمائے، وہ تمہیں دیکھے، وہ تمہیں جانچے، وہ تمہیں پرکھے کہ ایکم تم میں سے کون ہے احسن عملا، جس کے اعمال حسین ہیں، جس کے اعمال خوبصورت ہیں۔ گویا آپ کو یہ زندگی اناج پھانکنے کے لیے نہیں دی گئی ہے، آپ کو یہ زندگی بچے جننے کے لیے نہیں دی گئی ہے، آپ کو یہ زندگی مکانات تعمیر کرنے کے لیے نہیں دی گئی ہے، آپ کو یہ زندگی کرنسی کے نوٹ اکٹھے کرنے کے لیے نہیں دی گئی ہے، آپ کو یہ زندگی محض اور محض اس لیے دی گئی ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھے کہ آپ میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے، کس کا اخلاق اچھا ہے، کس کا کردار اچھا ہے، کس کا علم اچھا ہے، کس کا عمل اچھا ہے۔ ہر آن اللہ تبارک و تعالیٰ کی باریک نگاہیں ہر انسان کے اوپر مرکوز ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک عمل کو اور ایک ایک لمحے کو اور ایک ایک لمحے کی کارکردگی اور کارگزاری کو بہت قریب سے دیکھ رہا ہے۔ وہ بالکل واضح طور پر کہتا ہے کہ فَأَلْهَمَهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا،
ہم نے آپ کی طبیعت کے اندر یہ بات داخل کر دی ہے کہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون سی چیز اچھی ہے اور کون سی چیز بری ہے، کیا خیر ہے اور کیا شر ہے، کیا بھلائی ہے اور کیا برائی ہے، کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، آپ کو پتہ چل جاتا ہے۔ آپ کی فطرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات انڈیل دی ہے، اللہ پاک نے آپ کو الہام کیا۔ میرے عزیز دوستو، اسی شعور کے نتیجے میں انسان جنت میں جائے گا، اور اسی شعور سے آنکھیں بند کر کے انسان جہنم کے سپرد ہوگا۔